سلسلہ تعارف کتب میں ہم ایک معروف کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام کتاب المعرف ہے۔ یہ امام ابن قتیبہ کی تصنیف ہے۔ تذکرہ نویسوں نے اس کے نام کے ساتھ تاریخ کا اضافہ بھی کیا ہے اور اسے کتاب المعرف فی تاریخ سے بھی کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ کتاب المعرف اپنی شہرت کی وجہ سے علمی دنیا میں ابتدائی سے روشناس سے متعارف رہی ہے، جبکہ کتاب المحبر اس شہرت و مقبولیت عامہ سے اس کی دوسری کتاب المحبر اتنی شہرت نہ پا سکی۔ کتاب المعرف کے مطالب تاریخ اسلام کے وسیع پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سطور ذیل میں ان کا ایک تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ کتاب جن مباحث پر مشتمل ہے انہیں 10 ابواب کے عنوانات کے تحت کر دیا گیا ہے۔ کتاب کا آغاز ابتدائے آفرینش کے عنوان سے ہوا ہے۔ اس کو باب اول کا نام دیا گیا ہے۔ اس باب کے 2 حصے ہیں، ایک ابتدائے آفرینش اور دوسرا تذکرہ انبیاء۔ ابن قتیبہ نے متقدمین کی اتباع میں تورات کے بیان پر اعتماد کیا ہے اور اس کے عربی ترجمے سے اخذ و تلخیص کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشہور تابعی جناب وہب بن منبع کی روایات سے بھی اکتساب کیا ہے۔ وہب بن منبع کی روایات کا سرچشمہ بھی اسرائیلیات ہی رہی ہیں۔ دوسرا حصہ تذکرہ انبیاء سے تعلق رکھتا ہے۔ ابن قتیبہ نے بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کا اجمالی ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی عام مفسرین قرآن کی پیروی کی گئی ہے اور توریت کے مندرجات پر اعتماد کیا گیا ہے۔ یہاں انہوں نے ذبیح سے متعلق جناب اسحاق علیہ السلام کو یہود کی اتباع میں ذبیح قرار دیا ہے، جبکہ جمہور علماء اسلام کے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح تھے۔ سر سید مرحوم کی کتاب خطبات احمدیہ میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ مزید مطالعے کی غرض سے قاری کو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں ابن قتیبہ نے ان محدثین کا ذکر بھی کیا ہے جو دور فترت میں تھے۔ کتاب المعرف کے دوسرے باب میں عربوں کے انساب کا بیان ہے۔ اس کے پہلے حصے میں اسماعیلی یعنی عدنانی عربوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، مگر ضروری تفصیلات سے صرف نظر کیا گیا ہے۔ عدنانی قبائل کے ذکر میں بنو ربیع کا ذکر مختصر ہے۔ مدری قبائل کا ذکر کسی قدر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ان کی مشہور شاخ قیس اعلان سے تعلق رکھنے والے قبائل کے بعد قبائل کنانہ اور ان میں بھی قریش کا ذکر قدر مفصل کیا گیا ہے۔ اس باب کے دوسرے حصے میں یمنی قبائل کا اختصار سے بیان ہے اور اوس و خزرج انصار مدینہ کو عام علماء انساب کی تقلید میں یمنی قبیلہ کہلان کی شاخ بتایا گیا ہے۔ حالانکہ محدثین خصوصاً امام بخاری کے نزدیک مدینہ کے انصار اسماعیلی عرب تھے اور حضرت اسماعیل کے بڑے بیٹے نابت یا نیابوت کی نسل سے تھے۔ عہد جدید میں مستشرقین کی بھی یہی رائے ہے۔ مزید معلومات کے لیے قاری کو مولانا سلیمان ندوی کی کتاب الزر قرآن سے رجوع کرنا چاہیے۔ کتاب کا تیسرا باب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور امہات و جدات اور ان کے قبائلی تعلق کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اولاد، موالی وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نہایت اختصار سے آپ کی حیات دنیوی کے واقعات درج کیے گئے ہیں۔ یہ باب محمد بن اسحاق متوفی 151 ہجری، محمد بن عمر واقدی متوفی 207 ہجری اور ابن سعد 230 ہجری کی کتابوں کی سند پر تحریر کیا گیا ہے۔ اختصار کے باوجود سیرت النبی کریم کا جامع بیان موجود ہے۔ باب چہارم کے بھی 2 حصے ہیں۔ اول میں اشرب و مشرہ کا بیان ہے اور دوسرے حصے میں بقایا مشہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہے۔ ایسے 156 صحابہ کا اس میں اجمالی ذکر ہے۔ اشرب و مشرہ کے ضمن میں ان 10 اصحاب کی اولاد کا بھی بیان ہے اور یوں
اس کی حیثیت منفرد ہے۔ کتاب کا یہ حصہ واقعۃ ابن سعد کے احساس پر اور نسب قریش کے مؤلف زبیر بن بکار کے بیانات سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے۔ کتاب کا 5واں باب خلفاء کے حالات اور نسب نامے پر مشتمل ہے۔ اس باب میں 14 اموی خلفاء، 15 عباسی خلفاء کا ذکر ہے۔ ابن قتیبہ کے معاصر عباسی خلفاء المعتمد علی اللہ 256 ہجری تا 279 ہجری تک یہ تذکرہ محیط ہے۔ اسی سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب میں اخیر وقت تک اضافے کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ المعارف کے باب 6 میں 39 اشراف، معززین، حامیان حکومت اور مخالفین حکومت کا تذکرہ ہے۔ اس طرح باب 7 میں 140 تابعین و تبع تابعین کا ذکر کیا گیا ہے۔ باب 8 میں 197 فضلاء اور ارباب کمال کا ذکر ہے، یعنی 9 اصحاب الرائے کا اور 100 محدثین کا، 25 قاریان قرآن کا اور 20 ماہرین انصاب و اصحاب اخبار کا، 23 شعراء کا اور علماء لغات و اصحاب نحو کا، 20 معلمین کا مختصر تذکرہ ہے۔ یہ تینوں باب ابن قتیبہ کے اولیات پر شمار کیے جاتے ہیں اور بعد کے تذکرہ نگار اسماء رجال کے مرتب کرنے والے اور طبقات کتب کی تالیف کرنے والوں کے لیے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ المعرف کا باب نہم نادر و دلچسپ معلومات پر مشتمل ہے۔ ان معلومات کو 30 عنوانات کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ اس باب کے مندرجات کا ابن حبیب کی المحبر اور ابن رستہ کی الاعلاق النفیسیہ سے توارد ہوا ہے اور غالباً ان تینوں حضرات نے ایک ہی ماخذ سے ان نوادر کو اکٹھا کیا ہے۔ ان نادر معلومات میں اوائل مساجد، انہار، جزیرۃ العرب، فتوحات اسلامیہ، شرفا کے پیشے، ایام عرب، مذاہب عرب قبل از اسلام اور مذہب اسلام کے فرقوں کا بیان ہے۔ یہ باب بھی بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کتاب کا آخری یعنی 10واں باب ان بادشاہوں کے ذکر میں ہے جو اسلام سے پہلے گزرے ہیں۔ ان میں یمن کے عرب اور حبشی حکمرانوں، شام، بصرہ اور عراق، ہیرا کے عرب حکمران اور شاہان عجم کا اختصار کے ساتھ بیان شامل ہے۔ مورخ طبری مسعودی نے بھی اس موضوع پر قلم پرسائی کی ہے، مگر ابن قتیبہ کو ان حضرات پر تقدم حاصل ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ یہ معلومات قدیم فارسی کتاب خدائی نامہ یا اس کے عربی ترجمہ سیر الملوک ملوک العجم سے ماخوذ ہے۔ ابن قتیبہ کے ایک معاصر ابو حنیفہ دینوری نے اپنی کتاب الاخبار الطوال میں بھی یہ معلومات جمع کی ہیں، مگر ابن قتیبہ کے ہاں شاہان عجم کے حالات کے علاوہ ملوک عرب کا بیان بھی ہے جو اس پر مستزاد ہے۔ مختصر یہ کہ امام قتیبہ نے اپنی کتاب معرف میں جو معلومات اکٹھی جمع کر دی ہیں، ان کی بنا پر یہ دعویٰ بجا طور پر کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب دائرۃ المعرف ہے، جو حسن ترتیب کا نادر نمونہ اور بہترین مضامین کا عمدہ انتخاب ہے۔ اس کی تبویب نہایت دل آویز، اس میں انصاب عرب کا بیان اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے مگر ضروری تفصیل سے صرف نظر نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دلچسپ معلومات کو نہایت سلیقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب یقیناً اپنے عہد کے علمی تقاضوں کی تکمیل کرتی ہے، مستند ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے اور تاریخ اسلام کا کوئی طالب علم اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ امام ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ 213 ہجری تا 276 ہجری علم پرور خلیفہ مامون رشید کے عہد میں پیدا ہوئے۔ بغداد میں انہوں نے تعلیم پائی اور اس شہر کی علمی فضا میں ان کی فکری و ذہنی تربیت ہوئی۔ نوجوان ابن قتیبہ کے اخاذ ذہن نے عہد مامونی کی علمی مجالس اور بیت الحکمت کے مباحثوں سے اخذ فیض کیا۔ اس عہد کے جن بغدادی فضلاء سے انہوں نے اکتساب علم کیا، ان کے علاوہ ایسے علماء بھی بغداد میں موجود تھے جو آسمان فضیلت کے آفتاب و ماہتاب تھے، مگر ابن قتیبہ صغر سنی کے باعث ان سے براہ راست فیض یاب نہ ہو سکے۔ مگر ایک مستعد طالب علم کے لیے جیسے ابن قتیبہ تھے ان سے استفادہ بعید از قیاس نہ تھا۔
مشہور محدث و عالم مسیر و مغازی محمد بن صاحب کاتب الواقدی، متوفی 230 ہجری۔ عہد عباسی کے ممتاز شاعر و سخن و فہم ابو تمام